ذرا یہ اصحاب کہف کے کتے کے حوالے سے سوال ہے کہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا اگر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، شریعت پر عمل نہ کرنے والے بھی ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، کیونکہ کتا اگر جنت کے اندر جا سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ بالکل، یہ سارے ردے جو ہے نا بنا الفاظ الفاظ غلط پر غلط رکھتے گئے ردے۔ یہ پہلے تو کس دین میں آتا کہ اصحاب الکہف کا کتا جنت میں جائے گا؟ کوئی آیت ہے؟ کوئی حدیث رسول ہے؟ کوئی کہتا اونٹنی صالح علیہ السلام کی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جائے گا، یہ جائے گا؟ بھئی کہاں لکھا؟ یہ اللہ رسول نے کہا تو بتاؤ، ان کے لیے جنت دوزخ کیا؟ نہیں، شاید ایک جانوروں کی شاید گنجائش ہو، جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کے اندر سوار کیے تھے۔ نوح علیہ السلام نے دنیا میں کشتی میں سوار کیا، جنت میں جانے کے لیے جنت دوزخ ان کے لیے نہیں بنے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر ایک سینگوں والے نے دوسرے بے سینگ کو چوٹ لگائی نا، اللہ زندہ کرے گا، اپنے عدل کا مظاہرہ کریں گے، اس کو سینگ دے گا، اس کے ختم کر دی جائیں گے، وہ چوٹ لگائے گا، بعد میں مٹی بنا دیے جائیں گے، پھر اس وقت بے ایمان لوگ روئیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، یہ تو مٹی ہو گیا، جان چھوٹ گیا، اب ہمارا کیا بنے؟ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نہ کتا نہ کوئی گدھا، کہیں نہیں یہ ذکر، اور جائے گا بھی تو آپ بھائی کتا بن جائیں، آپ انسان نہ رہیں، کتا بن جائیں، پھر حساب نہیں ہوگا، شریعت کا نہیں پوچھا جائے، کتا بن کر آپ بھی چلے جائیں، نیک آدمی کے پیچھے علی کے کتے اگر ہوتے تو شاید بات میں، آپ تو انسان، آپ کتے ہیں، کوئی اللہ کا خوف کریں، انسان ہو کر آپ ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے کہتا ہوں میں کتا، اور اگر کوئی سچ مچ کہا چل کتا دباؤ، پھر کیا بنے گا؟ گھر سے لوگ نکال دیں، کتا چل، کوئی شرم کرنی چاہیے، کیوں انسان ہو گئے؟ اسے ایک بات نکلتی ہے کہ آپ کی برادری والے تو جنت میں بھی جا کے کہیں گے کہ یہاں سکون نہیں ہے تو کھیتی باڑی کرنی چاہیے، تو کھیتی باڑی کے لیے بیل کہاں سے آئیں گے؟ وہ جو بات کرتے ہیں کہاوت مشہور ہے نا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلیں آپ زمین کاشت کر لیں اور اپنا دل بہلا لیں اور اپنے اب طاہر میاں کون جانتا وہاں کاشت کس طرح ہوگی؟ اب تو یہاں ہی بیل چھوٹ گئے، ہمارے گاؤں میں کسی کے پاس بیل نہیں، نہ ہل رہے ہیں نہ وہ لوہار رہے ہیں، کوئی ترخانوں کے پاس نہیں جاتا، ٹریکٹر نکل آئے، ٹریکٹر جس کے پاس نہیں وہ ٹریکٹر والے کو لے جاتا کرائے پر، تو اللہ جانے وہاں کیا اور مشینری نکل آئے گی یا انسان کو طاقت مل جائے گی، بیلوں بولوں کا وہاں کوئی نہیں ذکر۔ بہت معذرت کے ساتھ ایک ہمارے پاس سوال ہے، تفصیلی میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے کہا کہ دجال کو تلوار کے ساتھ مارا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ ایٹم کے دور کے اندر اور جب گولی ایک کام کر سکتی ہے تو تلواریں اور نیزے پھر کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی ہمارے قادیانی دوست ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نا کہ تلوار سے دجال کو مسیح قتل کرے گا، وہ مانو یار ایٹم اب تو ایجاد ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تلواریں کیا کام دیں؟ ایسی باتیں کہہ کر نا ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں بھی سپاہی کو اپنے ساتھ جو ہے نا رکھنا پڑتا کرپان اور جو تلوار چھوٹی خنجر، اس کا موقع بھی آ جاتا 10 لڑائی کا۔ اب کہاں ختم السلام ہوگا؟ علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بھی موقع آ جاتا ہے کہ بالکل قریب پہنچ گئے، خنجر سے اس کو مار رہے ہیں سارے۔ جی فرمائیے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوزخیوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کون کون سے ہیں؟ ہاتھ سرکش، اجڑ، متکبر دوزخی ہے۔ اجڑ نہیں، اجاڈ کہنا تھا، اجاڈ، ہاں اجڑ نہ کہ اجاڈ، اجڑ، ہاں یس۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل تو اس طرح کے لوگ ہر جگہ، ہر طبقے میں، ایوری ڈے لائف میں جگہ جگہ ملتے ہیں، تو اس طرح تو مطلب دیکھیں پھر تو آپ کیا پریشان ہو رہے ہیں امین صاحب؟ جب اس حدیث پاک پر نظر جاتی ہے تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی سرک جاتی ہے کہ کیا بنے گا، کہ صفیں بندی ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے جنت اور دوزخ کا حصہ الگ کر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 میں سے 999 دوزخ کی طرف اور 1 جنت کی، بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اللہ اکبر، سوتے اڑ جائیں گے، کیا بنا۔ اس لیے نتیجہ بہت خطرناک نکلنے والا ہے۔ توبہ۔ اب تو انسان جیسے جی چاہے کر رہے ہیں نا آوارگی، پتا تو اس وقت لگے گا جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ آج کل تو مولانا قدم قدم پہ جو ہے نا کینہ نہیں، بے فکرے، یہ کہتے ہیں صبح شام جام سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی۔ بدماشوں نے یہ فلسفہ گھڑ لیا نا کہ یہاں عیش کرو،
دیکھا جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا، مگر جب آئے گا تو پھر بہت ایک سخت اور دن فلسفہ ہوگا۔ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اگر عیش و آرام سے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں جا کے اور زیادہ عیش و آرام میں ہوگا۔ اور انشاءاللہ بھی بے ایمان نہیں کہتے، وہ جیسا سورہ کہف میں آتا ہے کہ باغ بھرا تھا تو جا رہا تھا، مومن ساتھ تھا غریب، اس کو کہنے لگا آپ لوگ گپے مارتے ہیں کہ یہ باغ گزر جائیں گے، قیامت آئے گی، نہریں اس میں بہہ رہی تھی، انگوروں کی بیلیں تھی، کھجوروں کی۔ اس نے کہا یار ظالم یہ نہیں کہنا تھا، اور ساتھ ہی کہنا اگر آئی بھی نا تو ہمارا حال ہی تم سے بہتر ہوگا، اگر اتنے تم خدا کے لاڈے ہوتے یہاں کے بھوکے مرتے ہو۔ یہ ان بے دینوں کا پرانا مغالطہ۔ اس نے کہا تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیا دشوار ہے کہ اللہ تجھ سے بہتر باغ مجھے دے دے اور تیرا تباہ کر کے رکھ دے۔ رات ہی اللہ کی طرف سے عذاب آیا، صبح گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہاتھ ملتا تھا، روتا تھا کہ میں نے کیوں شرک کیا۔ اللہ نے اس کو شرک قرار دیا، حالانکہ بت نہیں پوجا، اپنے آپ کو کہنا کہ میں اس کے قابل ہوں، مجھے اللہ نے دینا ہی تھا، یہ غریب اسی لائق ہے۔ اللہ کہتا میری بات ہی پھر تمہارا حصہ ہوا نا، میرا فضل نہیں، یہ تو تمہارا استحقاق بن گیا، تم سمجھ تو تیرا حصہ دینا تھا میں نے۔ فضل سمجھنا چاہیے کہ جس کو دیا، مہربانی نہیں دیا اس کا امتحان۔ اور وہ پرانے لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ جہاں میٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ یہ جو کہتے ہیں وہ سب بے ایمان، ان کا اسلام ہی ختم ہے۔ چلیں امین صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی، بہت اب امین صاحب ان کو شرم نہیں آتی کہ اور کسی نے دیکھا ہو تو تب بھی ہم شک کریں؟ دیکھا تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے، جن سے سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ان کی گواہی جھوٹی ہے تو سچا پھر کون اس دنیا میں پیدا ہوا؟ جی کیا کال آ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ جو حدیث میں نے سنی تھی کہ جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا وہ بھی جنت میں جائے گا، یہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مولانا صاحب کی عمر صحت کے ساتھ لمبی فرمائے، اور طاہر صاحب آپ پر بھی اللہ فضل فرمائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا یہ نیک خیال جو ہے نا اللہ قبول فرمائے، مجھے آپ سب کو اللہ دین پر قائم رکھے، اسی پر موت دے، آخرت میں اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہو۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ اب جو پوچھا ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ منہ سے لا الہ الا اللہ۔ اب میں صبح ایک عیسائی سے ملا ہوں، اس نے سارا کلمہ پڑھا، وہ کہتا میں پڑھتا رہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیا ہوتا ہے یہ؟ کوئی نہیں، جس کو کہتے ہیں نا قول مرداں جان دار، جب کوئی مرد بات کہتا ہے نا اس میں جان ہوتی ہے، وہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے۔ اس لیے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وہ یہ نہیں کہ لام حرف ہے پڑھ دیا، اس نے یہ اقرار کر لیا اور دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ اب کسی کا حکم نہیں میں مانوں گا، نہ برادری منوا سکتی ہے، نہ بیوی بچے، نہ کوئی حکومت، نہ معاشرہ، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، جو اس کا حکم ہوگا وہ مانوں گا، اور اس اقرار پر رہا۔ آپ نے اسٹامپ پر لکھ دیا یہ زمین دوں گا، اتنے پیسے لوں گا، پیسے لے لیے اور زمین دینا، کیا ہے وہ اسٹامپ؟ تو لا الہ الا اللہ ایک اقرار نامہ ہے کہ میری زندگی اب اللہ کے حکم کے مطابق گزرے گی، اور حکم بھی کہیں سے نہیں دوں گا، وہ دوسرے جز میں آ گیا کہ محمد رسول اللہ، حکم پہنچے گا اللہ کے رسول کے ذریعہ، جو نبھائے گا پھر ٹھیک ہے کہ نبھاتے بھی کچھ نہ کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ میں کسی وقت یہ حدیث شاید کل ہی لے آؤں، پڑھوں گا کہ اس میں آتا ہے کہ وہ اپنے کیے کو بھگت کر کسی نہ کسی وقت کلمہ اس کو فائدہ دے گا۔ یہ لوگ چھوڑ گئے، یہ ٹکڑا نہیں ساتھ پڑھتے، جس سے مختصر حدیث پڑھ لیتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں بس یہ منتر ہے، کوئی لا اللہ پڑھ لیا، نہیں، پورا آپ نے کہا کہ جو برے کام کیے اس کی سزا بھگت کر کسی نہ کسی دن توحید کا کلمہ اس کو فائدہ دے دے گا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فتویٰ آن لائن جی؟ جی فتویٰ آن لائن۔ بھائی صاحب یہ بتا، تنویر بات کر رہا ہوں کلاک ٹاور سے۔ جی جی یہ بتا دیں کہ جو زکوٰۃ ہے، ہاں ہاں فار ایگزامپل کہ میرے پاس روزوں سے پہلے کچھ پیسے تھے، جی جی لاکھ روپیہ تھا یا 2 لاکھ روپیہ تھا، ہاں ہاں روزے آنے سے پہلے وہ میں نے کسی کو کاروبار کے لیے دے دیے، جی جی تو ایک تو یہ کہ ان پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور نمبر 2 اگر فار ایگزامپل روزوں میں میرے پاس پیسے آئے ہیں، اٹ مین کہ اسی ماہ میں ہاں ہاں 50,000 یا 1 لاکھ روپیہ، تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی مولانا جواب دیتے ہیں آپ کے لیے۔ آلرائٹ، ہولڈ کروں یا بات؟ جی ہولڈ کیجیے گا، ہولڈ Alright. کیجیے گا۔ جو رقم آپ کے پاس تھی مگر آپ نے کاروبار میں لگا دی، اب آپ کے پاس نہ کیش ہے، نہ اس کیش کے افزانہ میں کوئی آپ کے پاس سامان ہے ایسا جو قابل فروخت ہو، ہاں جی، پھر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اگر آپ نے اس سے کوئی سامان خرید لیا نا تجارت کے لیے کہ اس کو بھی بیچیں گے، سودے جیسے دکانوں میں، ہاں جی، پھر تو یہی ہے کہ وہ پیسے ہی پڑے، نقدی کی شکل میں سٹاک ہے، سٹاک اور نقدی دونوں پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اچھا، جو ایسا ہو کہ صرف عام کاروبار میں کوئی نہ آپ کے پاس اب سٹاک ہے ایسا، نہ کوئی پیسے ہی نقدی، پھر نہیں۔
دوسری بات جو پوچھی آپ نے کبھی آئے ان پر بھی لگتی ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جب سال شروع ہوا تھا اس وقت آپ پر زکوٰۃ لگتی تھی, آپ صاحب نصاب تھے پچھلے سال, اور سال کے دوران بھی اس سطح سے نیچے تو نہیں گر گئے کہ اللہ پناہ دے کسی وقت ایسا وقت آ گیا کہ آپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی تھی. اگر صاحب نصاب ہوئے آپ کو سال ہو گیا نا, سال کے اندر بے شک اتار چڑھاتے رہے تو آج ہی پیسے آئیں گے نا. صاحب نصاب ہونے پر سال گزرنا ضروری, یہ نہیں کہ ایک ایک پیسہ جو ہے اس پر سال گزرے. یہ غلط لوگ سمجھ جاتے ہیں مسئلے کو. اس طرح کون الگ الگ تھیلیوں میں روز کے پیسے رکھے گا؟ سال کے شروع میں بھی صاحب نصاب ہو, سال کے دوران بھی صاحب نصاب رہا, آخر میں بھی ہے, تو بے شک پیسے گھٹے یا بڑھے, آج آپ کے پاس جو کچھ ہے کل ہی آیا اس پر دینی دی.